آئے وفی ہدایہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک خاص عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو چاروں طرف سے شروع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ محرم کیوں کرتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو، جلوس کیوں نکالتے ہو، ذوالجناح کیوں نکالتے ہو، تعزیہ کیوں نکالتے ہو، یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ گریہ کہاں لکھا ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ ذوالجناح کہاں لکھا ہے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا کچھ دیا۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مجلس، ماتم، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجناح پوری عزاداری قرآن سے لکھا ہوں۔ دو تین منٹ انتہائی قیمتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ بولو میرے ساتھ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو بڑا ہوتا ہے وہ پوری فائل طے نہیں کرتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے سگنیچر کرنا، اپروول دینا۔ فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ قرآن تفصیلات کی کتاب نہیں، قرآن احکامات کی کتاب ہے۔ قرآن سب سے بڑے کا کلام ہے۔ نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کو عنوان دیا جاتا ہے کتاب الصلاۃ۔ گویا نماز الگ سے ایک پوری کتاب ہے۔ اس میں ہے کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، رکعت کی تعداد کتنی ہے، اس میں کیا کیا اذکار پڑھنا ہے، وضو کے واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مبطلات نماز کتنے ہیں، شکیات نماز کتنے ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، نماز کسوف جسے نماز آیات کہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، نماز منت اور نظر کیسے پڑھنی ہے، نماز قضائے والدین کا طریقہ کیا ہے، مسافر کی نماز کے کیا احکامات ہیں، حاضر کی نماز کے کیا احکامات ہیں، مردوں کی نماز کے کیا احکامات ہیں، عورتوں کی نماز کے کیا احکامات ہیں، اس کی ڈیٹیل و تفصیل قرآن میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ سب سے بڑے کا اپروول موجود ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، یا فرکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ روزہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا باب ہے۔
کل کتنے روزے واجب ہیں، رمضان کے روزوں کے کیا احکامات ہیں، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، مفترات روزہ کتنے ہیں، مرد کے روزے کے احکامات، عورت کے روزے کے احکامات، حاضر مسافر کے روزے کے کیا کیا احکامات ہیں، اس کی ڈیٹیل و تفصیل قرآن میں نہیں۔ سب سے بڑے کا اپروول موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ زکوٰۃ بہت بڑا چیپٹر ہے، ایک کتاب الزکوٰۃ، یعنی الگ ایک کتاب ہے۔ کل کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، ہر ایک کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کون کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں۔ قرآن میں بڑے کا حکم موجود ہے، وہ آتوا الزکاۃ۔ حج بہت بڑا چیپٹر ہے، حج کس پہ واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا، مستطیع کی شرائط کیا ہے، عمرہ کے کیا احکامات ہیں، حج تمتع کے کیا احکامات ہیں، عمرہ کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہیں، احرام کہاں سے باندھنا ہے، تلبیہ کیسے پڑھنا ہے، محرم پر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھے تو کیا کیا کفارہ واجب ہوتا ہے، عرفات، میدان عرفات کے کیا احکامات ہیں، مزدلفہ کے کیا احکامات ہیں، منی کے کیا احکامات ہیں، قربانی کیسے کرنا ہے، رمی جمرات کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات ہیں، قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بس تمہید ختم ہو گئی، یہاں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی طرح عزاداری ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، عزاداری ایک بہت بڑی کتاب ہے، جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، کریا بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، یعنی عزاداری ایک پوری کتاب ہے۔ اب اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ صاحب ایک ایک چیز ہمیں قرآن سے نکال کے دکھاؤ، تو میرا چیلنج ہے کہ جب کوئی مفتی مولانا نماز کی نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر اکٹھا پورے قرآن میں نہیں دکھا سکتا، ہم سے کیوں تقاضا ہے کہ پوری عزاداری قرآن سے دکھاؤ؟ لیکن نماز، روزہ کی طرح عزاداری کے متعلق قرآن کا حکم موجود ہے، اپروول موجود ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے دین پہنچائی کا، رسالت کا کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو، مودت کرو، میرے اہل بیت سے محبت و مودت کرو۔ محبت کا حکم میں نے قرآن سے آپ کو دکھا دیا۔ اب جو کچھ ہم ایام عزا میں کرتے ہیں، مجلس، ماتم، کریا، جلوس، تعزیہ، علم، سلجنا، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، کوئی ایک چیز محبت سے جدا کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے۔ مل کے حیدری توجہ فرما دیں، کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، اس کی ڈیٹیل تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، لیکن نبی کے عمل سے تو ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں نماز، روزہ، ہر چیز کے بارے میں تمہیں نبی کا عمل نظر آ گیا، توجہ ہے؟ حسین کے بارے میں نبی کا عمل نظر کیوں نہیں آتا؟ بھئی نماز کے متعلق نبی کا عمل نظر آ گیا، اور جو حالت نماز میں پوچھتے نبی پہ بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں؟ مل کے زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، صلوات محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہی ہے؟ آؤ میں تمہیں
हुजूर का अमल दिखाऊं। कश्फुल महजूब दाता अली हजवेरी की लिखी हुई किताब। रावी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते मैं बारगाह रिसालत में गया, मैंने एक अजीब मंजर देखा। नबी दोनों हाथों और पांवों के बल जमीन पे चल रहे हैं, पुश्त पे हुसैन सवार है। मेरे मुंह से निकला नेमल मरकब या हुसैन, हुसैन आपकी सवारी कितनी अजीम है। नबी ने मेरी तरफ मुड़ के देखा, कहा उमर सवारी नजर आ गई, सवार नजर नहीं आया। सवारी अजीम है तो सवार भी कितना अजीम है। और लफ्ज़ मरकब सवारी के लिए इस्तेमाल होता है, तो गोया हुजूर हुसैन की सवारी की शबी बने। और भाई किताबों में है बकायदा नबी ने आवाजें भी निकाली, अपनी जुल्फे भी पकड़ाई। तो जो है ये नहीं, क्यों? इसलिए कि अगर बाद में आने वाले मेरे हुसैन की सवारी की शबी बनाए तो उसे बिद्दत न कहना मेरी सुन्नत है। तवज्जो फरमा रही है? चलिए साहब, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। जुलूस जा रहा है, बीच में घोड़ा जा रहा है, घोड़े का जुलूस से क्या ताल्लुक? मैंने कहा मुसलमानों तुम्हारी गैरत से सवाल है, तुम्हें आशूर के दिन जुलूस में घोड़ा नजर आ गया? 10 ज़िलहज को बिना में ऊंट नजर नहीं है? बोलो यार, मैं भी 2 दफा हज करके आया हूँ। हाजी बैठो, मेरी बात की गवाही देना। वहां मक्का में मिना में इहराम पहने हुए तलबिया की सदाओं में हुजाज करम चल रहे होते हैं, बीच में ऊंट भी चल रहे हैं, दुब्बे भी चल रहे हैं। है किसी मुसलमान में जरूरत कि उस जानवर को कारवान इस्लाम से निकाल दे? मैं कहता हूँ जो सोचेगा वो खुद दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। भाई वो जानवर कारवान इस्लाम से कैसे निकले जो गर्दन कटवा के कारवां का हिस्सा बना है? लेकिन जानवर का एहतराम करते हैं। जानवर का एहतराम कुरान सिखाता है, जानवर का एहतराम इस्लाम सिखाता है। मैं अगले जुमले में, असल जुल्म यह है कि लोग कुरान पढ़ते हैं समझते नहीं। मैं अगले जुमले में कुरान और इस्लाम का फलसफा जानवर के मुतालिक अर्ज करने चलूं। जो कुरान पढ़ा करते हो सर हिला के जवाब देना, मुझे बताओ कुरान और इस्लाम का फलसफा यह है जो जानवर किसी अल्लाह वाले के साथ मनसूब हो गया वो जानवर निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गया। हजरत साले नबी की ऊँटनी कुरान में जिक्र है या नहीं? हजरत इस्माइल पर कुर्बान होने वाला दुम्बा कुरान में जिक्र है या नहीं? हजरत उज़ैर का कथा, बोलो यार, कुरान में जिक्र है। हाथ हो गई असहाबे काफ का कुत्ता। ओहो सर पाओ तो जुमला कहूं, असहाबे काफ का कुत्ता। असहाबे काफ नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे, अल्लाह वाले थे, सच्चे थे। सच्चों के पीछे कुत्ता हो लिया, क्या फिरकों के उलमा कहते वो कुत्ता कयामत के दिन लिबासे बशरी पहनकर जन्नत में जाएगा। तो कुरान ने इतना तो इशारा कर दिया ना कि सच्चों के पीछे लग जाने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो जहन्नम में नहीं जाता। मिलके सारे बोलो या रसूल अल्लाह, हैदरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हैदरी। अल्लाह आपकी जज़ा खैर अता फरमाए। असहाबे काफ का कभी जानवर का एहतराम करते हैं, वो भाई जानवर का एहतराम इस्लाम सिखाता है। मैंने 10 साल मुसलसल हौज़े इल्मिया में बैठ के पढ़ा, 16 साल बैठ के मैंने फिका पढ़ाई है, कदूरी भी मैंने पढ़ी है, रादरान की फिका भी मैंने पढ़ी और देखी है। इस मसले में मुत्तफिक है तमाम फुक़हा कि जो 10 ज़िलहज को आप कुर्बानी का जानवर करते हो उसके लिए अहकामात हैं। उस जानवर का एहतराम करो, उसके आगे ना चलो, उसको पीटो मत, उसे गाली ना दो। भाई हम अशरफुल मखलूकात होकर
سمجھے نہیں. میں نے کہا سمجھا دیجئے. کہنے لگے احترام کا فلسفہ یہ ہے، اصل میں ہے خدا محترم. جناب اسماعیل میں خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم. یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم. اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم. احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا. میں نے کہا یہی دلیل میری بھی ہے. اصل میں خدا محترم. امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم. حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم. کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم. یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو تعزیہ محترم. جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا. کہنے کے ساتھ تعزیے کے اندر جب رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چومتے کس چیز کو؟ میں نے کہا شیعہ سنی مسلمانوں مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ جو سب کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ یار بولتے کیوں نہیں میرے ساتھ؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو. شیعہ سنی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہو یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو؟ اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. سجدے کے لائق صرف ذات توحید ہے. ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، کعبہ کی طرف، کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ. ہمارا رخ ہوتا ہے کعبہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے. اچھا آپ میں سے کوئی حاجی بیٹھا ہوگا، میں بھی دیکھ آیا ہوں. فرض کریں ہمارے یہاں نماز ایک طرف ہوتی ہے، سب مسلمان ایک طرف، لیکن وہاں مکہ میں حرم میں نماز گول ہوتی ہے. اچھا واسطی صاحب نماز گول ہوتی کا کوئی اور مطلب نہ سمجھ رہے ہیں. نماز گول ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کعبہ ہے، چاروں طرف سے سجدہ ہو رہا ہے. فرض کیجئے کوئی غیر مسلم چھت سے، حرم کی چھت سے، مسجد الحرام کی چھت سے یہ منظر دیکھے جب مسلمان سجدہ کر رہے ہو تو کیا سمجھے گا کہ یہ مسلمان اس مکان کو سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہم مسلمان مکان کو سجدہ نہیں کرتے، خالی رخ ہوتا ہے مکان کی طرف. سجدہ ذات توحید کو ہے. ہم اس نان مسلم کی نہ سمجھی کے ذمہ دار نہیں. تو جو ہے یہ نہیں بھائی، کعبہ میں اللہ تو نہیں بیٹھا ہوا، نسبت ہے کعبہ کی اللہ کی طرف. اللہ تو ہر جگہ ہے. ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے. اسی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر، سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو ہے. ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت وفا عباس کو ہے. توجہ ہے یہ کہنے کے ساتھ یہ شیعہ کافر ہے. کیوں بھائی؟ یہ نواز رسول پہ آنسو بہاتے ہیں. مجھے لوگوں کی سینس سمجھ میں نہ آئی. جو نواز رسول پہ آنسو بہائے وہ تو ہو گیا کافر. جو نواز رسول کا خون بہائے، بولو یا میرے سامنے کچھ کہہ رہا، اس کے بارے میں آج تک بحث ہو رہی ہے. جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے پھر ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں علماء کرام، وہ اس میں گفتگو میاں یزید کو برا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. میاں اکثر فقہا کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے اور یزید جہنم میں جائے گا، لیکن فلاں یہ کہتے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں اختیار ہے قیامت کے دن یہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے. تو جو ہے یہ نہیں یا اگر خدا یزید کو معاف کر دے، میں نے کہا خدا یزید کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم نے توحید کے بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. او بھائی نقلے کفر نہ باشد. اگر خدا یزید کو معاف کر بھی دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں.
قاتل و مقتول ایک ہو جائے، ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عدل نہیں رہتا۔ ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں، ظالم نہیں۔ کہنے لگے صاحب خدا معاف کر دے۔ اچھا یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہ آیا، یہ اتنی حمایت ہے کیوں؟ بھئی اگر خدا یزید کو معاف کر دے، خدا اگر اتنی ہمدردی یزید سے کس لیے ہے؟ واسطی صاحب میں 2 اور 2 4 کر کے یوں مسئلے کو حل کرنے چلا ہوں، سر اٹھا کے بیٹھیے گا۔ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تو مر جائے۔ دوسرا سیانہ آدمی تھا، سکڑ سمجھدار، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، تو کہے گا اور میں مر جاؤں گا۔ جو 4 دن اللہ نے زندگی لکھی ہے نا، وہ مجھے زندہ رہنا ہے، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن کم از کم تیرا اتنا کہنے سے آج مجھے تیرے دل کا ارادہ پتہ چل گیا، تیری نیت کا ارادہ مجھے پتہ چل گیا، تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں کہتا ہوں ملاؤں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا۔ تو جو ہے یہ نہیں، یاد رکھنا میدان کربلا میں سیدہ کے لال نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ایک عظیم ترین میسیج دینے جا رہا ہوں۔ کربلا میں 2 اسلام آمنے سامنے تھے، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان امام حسین کی طرف بھی آ رہی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، لیکن ان دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا۔ اگلے جملے پہ توجہ رکھیے گا، آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے، کون رسالتی مسلمان ہے؟ اب اسلام عظیم کیا پروردگار نے اس ذات میں ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشور کو درمیان میں رکھ دیا، تاکہ پتا چلتا رہے جو نام حسین پہ جمع ہو جائے دنیا پہچان لے یہ رسالتی مسلمان ہے، جو عاشور کی مخالفت کرے وہ یزیدی مسلمان۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسینیت کا نعرہ کسی جوان نے لگایا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ حیدری ہمارے بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ تنگ کیا جاتا ہے، میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو، اب خود ہی روتے پیٹتے۔ اجازت ہو تو اس مسئلے کو بھی حل کر دیں۔ یہ ہوتا ہی ہے نہیں اعتراض؟ میں تو ملک گھومتا رہتا ہوں، مجھے ہر جگہ لوگ پوچھتے ہیں یہ اعتراض ہوتا ہے؟ میاں شیعوں نے خود ہی مارا امام حسین کو، اب خود ہی رونا پھرنا شروع کر دیا، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی عام ہے۔ اس مسئلے کو میں 2 اور 2 4 کی طرح حل کرنے چلا ہوں۔ ایک سوال کا جواب مجھے بول کے دینا، امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ 3 بندے کیوں بول رہے ہو؟ او بھئی یہی مقدمہ تو تم محرم میں لڑتے ہو، اسی لیے تو عاشور کا انتظار کرتے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سوال کیا بولے گی اگر آئی نہیں بولے گی؟ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ امام حسین کا قاتل کون ہے؟ قتل کیا یزید نے، یہ کہتے شیعوں نے مارا یزید نے، بڑے تسلی کے ساتھ یہ کہتے شیعوں نے مارا۔ سورہ کبریٰ ملا کے نتیجہ کیا نکلا بقول ان کے؟ پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو 7 پوش اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے، لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا
اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے نزدیک یزید کل بھی واجب اللعنت تھا، یزید آج بھی واجب اللعنت ہے، یزید قیامت تک واجب اللعنت رہے گا۔ کہ صاحب برا نہ کہو، دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ کمال ہے بھائی، کہاں سفیان کا پوتا، کہاں رسول کا نواسا، کہاں عمران کا لخت جگر، کہاں علی و بطول کا دل بند ہے۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے دنیا کی کسی ڈکشنری میں دکھا دو قتل ہو جانے کا معنی لکھا ہو شکست، اور قتل کر دینے کا معنی لکھا ہو فتح۔ یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ہمیشہ مقصد کی جیت بھی ہوتی ہے، مقصد کی ہار بھی ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا۔ یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا، بولو یار میرے ساتھ۔ میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا، حسین جیت گیا نا۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی جوانوں کو میں سمجھا دوں۔ تاریخ اسلام جو ہمارے بچوں کو کالج یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یزید جمہوری خلیفہ تھا۔ اور ابھی بھی میں آتے ہوئے وہ نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، سرچ کر رہا تھا، ایک بہت بڑی محترم امام کعبہ تھے یا قوم تھے، ان سے کسی نے پوچھا ملا نے، تو اس نے کہا یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہنا چاہیے، اور یزید اصحاب نے یزید کی بیعت کی، تابعین نے یزید کی بیعت کی، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ امیر شام اپنی زندگی میں عالم اسلام سے یزید کی بیعت لے کے مرا تھا، اور وہ جو ان کے ہاں خلافت کے اور جمہوریت کے جمہور کے 4 اصول ہیں وہ بھی منتخب ہوتے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے اجماع بھی تھا، شورا بھی تھا، استخلاف بھی تھا، توجہ ہے یہ نہیں، قیاس بھی تھا۔ یہ 4 اصول اس پہ منطبق ہوتے ہیں۔ جمہوری خلیفہ تھا۔ میں نے کہا بھائی بقول آپ کہ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام بیعت کر چکا تھا، اکیلے حسین نے نہیں کی نا، تو اس کو پریشان کیوں ہونا ہے؟ ضرورت نہیں اس کو۔ بھائی ایک پارٹی، سیاسی پارٹی پورے ملک 4 صوبوں کی ساری سیٹیں جیت لے جائے سوائے علی پور کی 1 سیٹ کے، اس کو پریشانی کا ہے گی؟ بولو یار ویسا بھائی پورے ملک کو جیت گیا ہو 1 سیٹ، اس کو کیا پریشانی؟ یزید کی بیعت عالم اسلام کر چکا۔ میں نے ایک جملہ پڑھا مولانا مودودی صاحب کا، بڑی خوبصورت بات کی مولانا مودودی نے۔ فرماتے ہیں پوچھا گیا ان سے کہ جب تمام اصحاب نے بیعت کر لی تھی جو موجود تھے یزید کی، تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ انہوں نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں پوچھتا ہوں جب امام حسین نے نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کی؟ مل گئے؟ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، حیدری۔ توجہ ہے یہ؟ مان لیا اس میں سارے اصول منطبق ہوتے ہیں۔ جمہوری خلیفہ تھا، عالم اسلام بیعت کر چکا تھا، اور امیر شام بیعت لے کے بھی مرا تھا، ٹھیک ہے، یہ تاریخی حقائق ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی تو وہ پریشان کیوں ہے؟ میرے محسنین بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا، علامہ اظہر زیدی صاحب کی بڑا فرمایا کرتے تھے، بیٹا جس بات میں زور ہونا اس میں زور نہیں لگانا پڑتا۔ اس بات میں زور اتنا ہے کہ میں زور نہیں لگاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ آپ متوجہ کتنے ہیں۔ جب عالم اسلام بیعت کر چکا تو یزید کیوں کہتا ہے جب تک حسین بیعت نہیں کرے گا، جب تک حسین بیعت نہیں کرے گا
میں چین سے نہ بیٹھوں گا. تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے فضلی تھا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. خدا خود یزید کی نگاہ میں حسین پورا عالم اسلام بیعت کر کے یزید کی نگاہوں میں ٹک نہیں رہا تھا. وہ مصر تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گا. اچھا وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ آپ نے ظاہر میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں. یہاں علماء نے پڑھا, بزرگان نے پڑھا, اور علی پور عزاداری کا بہت بڑا مرکز, استاد العلماء کا شہر. میری حیثیت بہت چھوٹے طالب علم کی ہے, لیکن میں 2 جملوں میں بیعت کے عنوان پر ملت کے جوانوں کو پوری کتاب دینے لگا ہوں. اس اندازے سے, اس طریقے سے بہت کم جوانوں نے کم از کم مسئلہ بیعت سنا ہوگا جس طرح میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی یزید کو پریشانی کاہے کی ہے؟ عالم اسلام بیعت کر چکا, وہ اپنی حکومت کرے. وہ کہتا ہے نہ, جب تک حسین بیعت نہیں کرے گا. یہ بدبخت سمجھتا, ساتھ میرا دینا ہے آپ نے, یہ بدبخت سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں, حسین و منی. حسین و منی یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہے. ناصر بھائی میں بات کہنے چلا ہوں, اللہ کرے جوانوں کو میں بات سمجھا سکوں. سمجھا سکا تو میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا, نہ سمجھا سکا مجھے اگلے سال تک دکھ رہے گا. میں کتاب ایک جملے میں دینے چلا ہوں, اگر سمجھو تو بول لو میرے ساتھ, اور پھر نعرہ حسینیت زندہ باد کا لگے گا تاریخی. لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد یزید یہ سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے, یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں, حسین و بنی یہ حضور کی بیعت, 1,24,000 انبیاء کی بیعت. یعنی وہ چاہتا یہ تھا سلطانہ کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر و اسلام کا, پیچھے نظام چلے کفر کا, سامنے نام ہو محمد کا, پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا. میدان کربلا میں پترول کے بیٹے نے یزید کو چیلنج دیا, یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام میرے نانا کا ہو, کردار تیرے دادا کا ہو. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, نعرہ حیدری. نہیں ربائی نہیں پڑھنا, ربائی نہیں پڑھنا, میرا موضوع مجھے تو سنانا رہ جائے گا. میری بات سمجھے, ربائی پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اس لیے میں نے بٹھا دیا تھا. نعرہ لگائیں موضوع کی مناسبت سے, ربائی پڑھنے کا وقت نہیں ہے. میرے قبلہ یزید امام نے چیلنج دیا, یزید میری زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے نام میرے نانا کا ہو, کردار تیرے دادا کا ہو. امام نے بیعت نہیں کی. جب بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا, یزید ہار گیا. اچھا وہ حکمران تو تھا ہی. ایک جوانوں کے لیے بات کہوں, جوان سمجھے اگر تو کہوں. وہ جوانوں, یزید کی حکومت ذرا سمجھے. آج دنیا کی, میری تحقیق ہے, آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یزید اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے. شاباش, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, نعرہ حیدری. اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو وہ ہار گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس سحری اقتدار تو تھا ہی. تو جب وہ ہار گیا تو اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے
اس نے طاقت کا وہی معنی استعمال کیا اور امام کو شہید کر دیا۔ وہ جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا، سر اٹھا کے بیٹھنا، حسینیت زندہ باد کا نعرہ اب لگے گا، لیکن پوری طاقت کے ساتھ کہ سیدہ کا لال ہم پہ راضی ہو جائے، میں بھی خون کا جگر دوں گا بطول کے بیٹے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ آپ نے بھی طاقت کے ساتھ مولا کی حمایت میں نعرہ لگانا ہے حسینیت زندہ باد کا، لیکن اس جملے کے مکمل ہونے کے بعد بھائی اس نے طاقت کا وہی معنی استعمال کیا خفت مٹانے کے لیے۔ اس نے امام کو قتل کر دیا۔ وہ جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ جاہل سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ بولو یار میرے ساتھ، قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے کہ لوگ نیزہ پہ تلاوت کرا۔ اب بولو حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ نعرہ آپ کو لگانا چاہیے لیکن مجھے لگانے پڑ رہے ہیں، آپ کو نعرہ لگانا آتا ہی نہیں ہے۔ اگر دل چاہے تو اگلے جملے پہ لگا لینا نعرہ، اگلے جملے پہ خاموش تو خاموش بیٹھے بزرگوں، اگلے جملے پہ نعرہ لگا لیجئے گا، لیکن جملہ سننے کے بعد یہ جاہل تو تھا ہی، یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے۔ وہ جاہل نہ سمجھ سکا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا۔ حسینیت، مرد آباد، حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ علی پور کے عزاداروں ماتمیوں، اگر میں پھر پتہ نہیں مقدر لائے گا یا نہیں، موقع ملے گا یا نہیں، اگر میں آپ کو اسی ممبر پر تمہیں مولا حسین کی جیت آنکھوں سے دکھا دوں، بولو یار میرے ساتھ، تو پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ میں آنکھوں سے دکھانے چلا ہوں، میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اور بھائیوں، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے۔ سننا سننا مل کے مرد آباد، مرد آباد، صلوات۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ جزائے خیر دے۔ میں جیت دکھانے لگا ہوں، آخری جملہ اس کے بعد مصاحب کی حیدر بھائی توجہ فرمائیے گا۔ یزید ہار گیا، میرا حسین جیت گیا۔ جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں، میرا حسین جیت گیا، کل حسین کے جلوس دیکھ لینا۔ یزیدی ہار گیا، یزید ہار گیا، کل یزیدی قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
کا مجھے حکم دیا گیا ہے، جسے نام علی والا ملا، شکل محمد والی۔ خاندان عصمت و طہارت میں علی اکبر ایک تبرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ نام ملا علی والا، شکل ملی محمد والی۔ آج کی مجلس میں نے جوانوں تمہیں بتانا ہے جوانوں کے حصے کے مسائل۔ خدا علی اکبر کے صدقے تمہاری جوانیاں سلامت رکھے۔ آج میں نے آپ کو مجلس میں بتانا ہے علی اکبر خوبصورت کتنا تھا، میں نے بتانا ہے حسین کو اکبر پیارا کتنا تھا۔ جوانوں اتنا خوبصورت تھا علی اکبر۔ میں نے ایک فاضل شخصیت سے جملے سنے۔ شام میں قافلہ پہنچا نا سعادات کا، عیسائیوں کے محلے سے گزرا، ایک عیسائی عورت نے علی اکبر کے سر کو نوک کے نیزہ پہ دیکھا۔ اس کے سینے میں ماں والا دل تھا، پیٹتی ہوئی آئی، نوک کے نیزہ کے نیچے کھڑے ہو کے کہتی ہے، شہزادے تیرا نام نہیں جانتی، اپنی طرف سے تیرا نام رکھ رہی ہوں چودھویں کا چاند۔ ہائے ہائے ہائے، سوچو جسے غیر ماں چودھویں کا چاند، اللہ جانے لیلا کیا کہتی ہوگی، بہنیں کیا کہتی ہوگی۔ اگلا جملہ سنیے گا، وہ بی بی کہتی ہے، شہزادے ناراض نہ ہونا، دعا مانگتی ہوں اللہ کرے جب تو زین سے اترا ہو تیری ماں مر چکی ہو۔ بے پلانا اونٹ سے آواز آئی، بی بی میں مری نہیں ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے اکبر کا قاتل۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین کو پیارا کتنا تھا علی اکبر، عزاداروں اتنا پیارا تھا۔ بچپن ہے علی اکبر کا، آدھ رات کا ٹائم، اچانک علی اکبر کی آنکھ کھلی، کہا بابا مجھے انار چاہیے۔ میرے مولا حسین اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، رو کے بارگاہ توحید میں عرض کیا، میرا اللہ اناروں کا موسم بھی نہیں ہے اور مجھ سے اکبر کا رونا برداشت نہیں۔ روایت میں ہے کہ ستون سے تازہ انار اللہ نے علی اکبر کے لیے پیدا فرمائے۔ کتنا پیار تھا حسین کو اکبر سے۔ جناب لیلا راوی ہے، آدھ رات کا ٹائم، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا، حسین بیٹے کے سینے پہ بوسے دے۔ میں نے پوچھا مولا آدھ رات کے ٹائم آپ اکبر کو پیار کرتے؟ امام فرماتے لیلا تو نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں تو ہر رات اٹھ کے اکبر کو پیار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ میرے مولا حسین کا سر صندوق سے غائب ہو گیا دوران سفر۔ شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی۔ امام فرماتے مجھ پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کہ تیرے بابا کا سر نہیں مل رہا۔ امام فرماتے مجھ پہ ظلم نہ کر، جا میرے بھائی علی اکبر کے سر والا صندوق کھول۔ عزاداروں جب اکبر کے سر کا صندوق کھولا گیا، قیامت کا منظر تھا۔ صحیح باپ جوان بیٹے کے رخسار پہ منہ رکھے ہوئے تھے، رو کے کہہ رہے تھے اکبر میرے لال، انہوں نے مجھے تو اس سے جدا کر لیا۔ حافظ حسنین صاحب قبلہ اللہ وقالہ، خدا درجات بلند فرمائے، بہت بڑے مصائب خان میرے مولا کے، عالم مصائب خان۔ میں طالب علم زمانے سے قبلہ کو میں نے سننا شروع کیا۔ میں سکر میں تھا، ہر دفعہ 10-10 12-12 دن میرے پاس آ کے رہتے تھے۔ میں مجالس کا ان کے لیے اہتمام کرتا تھا، ان سے ہم علمی استفادہ کرتے تھے، اور یہ جملہ میں نے اکثر قبلہ سے سنا۔ قبلہ فرما رہے تھے آج بھی 3 مقامات ایسے ہیں جہاں 3 قسم کے مصائب کوئی نہیں پڑھتا۔ پہلا مقام مولا امیر کے روزے پہ زینب کا داخلہ شام، کوئی نہیں پڑھتا، بڑا غیرت امام ہے، نہیں سن سکتا میری بیٹی کیسے گئی بازار۔ دوسرا مقام جناب عباس کے روزے پہ سکینہ کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا۔
تیسرا مقام، مولا حسین کے روزے پہ علی اکبر کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا۔ زیدی صاحب نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ شیخ مہدی روضہ خان تھا، زائرین کے اصرار پر اس نے ایک مرتبہ شہادت علی اکبر پڑھ دی۔ شیخ مہدی راوی ہے، آدھ رات کا ٹائم عالم خواب میں نے دیکھا زہرا کا بیٹا ہے، زخموں سے چور ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ میں نے پوچھا بطول کا لال یہ کیا حال ہو گیا؟ رو کے فرماتے شیخ مہدی تو نے کیا سمجھا مجھے اکبر بھول گیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اتنا پیارا تھا حسین کو اکبر۔ یہ مقتل کے لفظ ہیں، تمام علماء پڑھتے ہیں۔ کسی شہید کے سین سے گرنے پر مولا حسین نے بد دعا نہیں دی، لیکن جب اکبر سین سے گرے میرا مولا حسین کی زبان سے نکلا، یبن سعد قطع اللہ الرحمہ کا کما قطع رحمی، اور سعد اللہ تیری نسل یوں ہی ختم کرے جیسے تو نے میرا اکبر زین سے اتارا ہے۔ جب مختار کی حکومت آئی نا، مختار سقفی کی، ملعونین کو پکڑ کے لایا جاتا اور مختار پوچھتا تھا ہر کسی سے کہ کوئی میرے مولا کا جملہ، کوئی میرے مولا کی بات یاد ہو۔ عمر سعد کو لایا گیا، مختار پوچھتا ہے میرے مولا کی کوئی بات، وہ کہتا ہے آپ نے مجھے قتل کرنا ہے، میں نے ہونا ہے، میں بتاتا ضرور ہوں جب ہم نے تیرے حسین کا اکبر زین سے اتارا، تیرے مولا حسین کی زبان سے نکلا، یبن سعد قطع اللہ الرحمہ کا کما قطع رحمی، اللہ تیری نسل یوں ہی ختم کرے جیسے تو نے میرا اکبر زین سے اتارا۔ مختار نے سنا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ اس کا جوان بیٹا گرفتار کر کے لاؤ، اس کے سامنے قتل کرو، میرے مولا کا فرمان پورا ہو۔ اس کا جوان بیٹا گرفتار کر کے لایا گیا، سامنے کھڑا کیا گیا، جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی، عمر سعد مختار کے قدموں پہ گر پڑا، مختار مار ضرور میری آنکھوں کے سامنے نہ مار۔ مختار نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، ملعون تجھے بیٹا پیارا ہے میرے حسین کا اکبر۔ ازادارو یہی علی اکبر، عاشور کا دن، موت کا بازار گرم، فرمایا بابا موت کی اجازت۔ امرا مرو کے فرماتے اکبر میری ضعیفی پہ رحم کر، میری غربت پہ رحم کر، تیرے جیسے جوان کوئی موت کی طرف بھیجنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ازادارو علی اکبر آئے خیمے میں جناب زینب کے، زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے، گلے میں باہیں ڈالی، اماں یہ اجازت لے رہا ہے علی اکبر، اماں آپ جانتی ہیں جب بھی میں نے کچھ مانگا آپ سے مانگا، جب بھی کوئی سوال کیا آپ سے کیا، اماں میرے ایک سوال کا جواب دو، دادی زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے یا آپ زینب کا؟ بی بی فرماتی اکبر کیا کہہ دیا میرے لال، کجا فاطمہ کی شان، میں تو ان کی ادنا کنیز ہوں۔ کہا اماں اچھا پھر آج ایک کام کرو، سیدہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کر دو۔ یہ جملے سن لیے میرے مولا حسین نے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا زینب بہن میں سننا چاہتا تھا کہ پھوپھی بھتیجے میں کیا راز و نیاز ہوتا ہے، لیکن وقت تھوڑا ہے، میں نے کام بڑے کرنے ہیں، اکبر کو تیار کرو۔ جناب زینب نے عبا پہنائی، حسین نے امامہ باندھا، علی اکبر تیار ہوئے۔ علی اکبر کا گھوڑا یوں خیمے سے نکلا جیسے کسی غریب کا جنازہ، آئے فوج اشکیا میں جہاد شروع کیا۔ اگلے جملے پھر حافظ صاحب قبلہ کے، حافظ حسنین صاحب قبلہ، ان جملوں کا ثواب ان کو ملے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا لیلا کا چاند۔ حسین حالت امتحان میں، جب اکبر نظر نہیں آئے خیمے میں آئے، لیلا میرے نانا کا فرمان ہے اولاد کے حق میں ماں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے، لیلا دعا کرو میرا مالک مجھے میرا اکبر ملائے۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ بی بی نے کہا آپ میرے زمانے کے امام ہیں، کیسے دعا مانگو؟ ماتم کے جملے اب ہے، رونے کے نہیں، ماتم کے، تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ فرماتے لیلا مصلی بچھا، بی بی نے مصلی بچھایا، فرمایا لیلا دو سانو ہو کر بیٹھ، بی بی دو سانو ہو کر بیٹھی، فرمایا سر سے چادر اتار، بی بی نے چادر اتاری، فرمایا خاک کربلا سر میں ڈال، بی بی نے خاک کربلا ڈالی، کہ اب سر پہ قرآن رکھ، بی بی نے قرآن رکھا، کہ اب دعا مانگ یا رات
کی دعا ختم نہیں ہوئی، اکبر واپس پڑھتے، اکبر واپس پڑھتے۔ ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے، بابا زندگی کی آخری خواہش، کہو میرے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا کاش ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ آخری وقت میں علی اکبر نے پانی مانگا۔ میری بہنیں اور بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں، کسی ماں کا جوان بیٹا دنیا سے جا رہا ہو نا، کسی بہن کا جوان بھائی جا رہا ہو اور وقت آخر وہ پانی مانگے یا کوئی شے مانگے اور ڈاکٹر منع کریں اس کو نہ دینا، اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، اور وہ جوان مانگتا مانگتا دنیا سے چلا جائے، تو پوری زندگی جب بھی اس جوان کی ماں یا بہن کے سامنے وہ شے آئے گی، انہیں اپنا جوان یاد آئے گا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین شہید ہو گئے، ارے لیلا تو زندہ رہی، جب بھی پانی سامنے آتا ہوگا ماں کہتی ہوگی میرے لال اکبر آ تجھے ماں پانی پلا۔ جیسا فرماتے علی اکبر پھر میدان میں آئے، تھوڑی دیر گزری ہوگی، اکبر زین سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، زینب دروازے میں گری، لیلا سجدے میں گئی، میرا اللہ میری نیک کمائی تیرے نیک راہ میں کام آئی۔ آزادارو علی اکبر زین سے گرے۔ اگلا جملہ بزرگوں کے لیے، بزرگ مجھے بتائے ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش پہ کیسے پہنچا؟ پدر بر لاش پسر زانوں بے زانوں، کوہنیوں کے بعد چل کے حسین بیٹے کی لاش پہ پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جوان بیٹا ایک پاؤں سمیٹتا ہے ایک پھیلاتا ہے، ایک سمیٹتا ہے ایک پھیلاتا ہے۔ میرے مولا حسین نے سر اٹھا کے رکھا زانوں پہ۔ اکبر کوئی آخری وصیت میرے لال؟ کہ بابا ایک ہی وصیت ہے، آخری وقت میں ماں لیلا اور ماں زینب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے خیمے لے چلو۔ کہا اکبر تو جوان ہے میں ضعیف ہوں، 2-2.5 منٹ کی زحمت میرے مولا کا تابوت آ جائے گا، تو جوان ہے میں ضعیف ہوں، کوشش کرتا ہوں تجھے لے جاؤں۔ ایک ہاتھ اکبر کی پاؤں کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے رکھا۔ اکبر میرے لال دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ تو گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اکبر اٹھا نہ سکے۔ کہا میرے لال دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈالو۔ کہا بابا ایک ملعون نے میرے سینے میں برچھی کا پھل توڑ دیا ہے، ماتم کی تیاری کرو، جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ اور میں سن رہا تھا، وہ کہتا جا رہا تھا جب حسین جوان بیٹے کے جگر سے برچھی کا پھل نکالے گا